بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی اس نشست میں 27ویں پارے کا آغاز کیا گیا ہے اور 27ویں پارے کے پہلے ربع کی تلاوت کی گئی ہے، اور جیسا کہ گزشتہ کل کی نشست میں ہم نے بیان کیا تھا اختتام پر کہ سورۃ الزاریات کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے۔ 26ویں پارے کے اختتام پر سورۃ الزاریات شروع ہوتی ہے اور 27ویں پارے میں اس کا اختتام ہے۔ تو آج کی جو تلاوت ہے آیت نمبر 31 سورۃ الزاریات سے شروع کی گئی ہے۔ سورۃ الزاریات مکی صورت ہے، کل 3 رکوع ہیں اور 60 آیتیں ہیں۔ کل کی تلاوت میں سورۃ الزاریات کی 30 آیتیں تلاوت کی گئیں اور آج اس کی بقیہ 30 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس تلاوت میں، آج کی اس نشست میں سورۃ الطور کی بھی تلاوت کی گئی ہے اور سورۃ النجم کا بھی کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ہم سورۃ الزاریات کے مضامین پر غور کریں تو کل کی نشست میں جب اختتام پر ہم نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا ایک گروہ حاضر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی دعوت کرنے میں مشغول ہوئے، لیکن بعد میں جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، اور وہ اولاد کی بھی خبر لے کر آئے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ان کا بنیادی مقصد تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس قوم لوط کے لیے عذاب کی خبر لے کر آئے تھے۔ تو آج کی اس تلاوت کا جو آغاز ہوا ہے وہ اسی بات سے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا معاملہ ہے، کیا آنے کا مقصد ہے اے اللہ کے بھیجے ہوئے ملائکہ، ایھا المرسلون۔ انہوں نے پھر اپنا پورا مقصد بیان کیا، اور ان آیات میں دراصل جو پیغام ہے امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، وہ یہ کہ وہ تمام قومیں کہ جو پہلے گزر چکی ہیں اور ان پر مختلف اوقات میں مختلف قسم کے عذاب نازل ہوئے ہیں، ان آیات کو پڑھ کر ہم بھی غور و فکر کریں، اپنے انجام کے بارے میں سوچتے رہیں، اور ان امتوں پر کیوں عذاب آیا، کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھیں۔ تو اس حوالے سے غور و فکر کرنا یہ قرآن کا بنیادی مقصود ہے اور منشا ہے۔ بلکہ بارہا کفار قریش کو خصوصاً ناظرین یہ بھی فرمایا گیا کہ وہ جب ان مختلف قوموں کے علاقوں سے گزریں اپنے تجارتی سفر کے دوران، تو گزرتے ہوئے غور کیا کریں کہ یہ وہ بستیاں ہیں، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر کبھی عذاب آیا، کبھی یہ علاقے آباد تھے، اجڑ گئے اور بے رونق کر دیے گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ کیا وجوہات ہیں؟ یہ بنیادی مقصد ہے۔ آج کی اس تلاوت میں ناظرین قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب کی کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو معاملات پیش آئے، اس کی تفصیل ہم اس سے پہلے مختلف مقامات پر بیان کر چکے ہیں۔ تو آج کی اس تلاوت میں کچھ اس کا بھی ذکر فرمایا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، کہ حضرت موسیٰ کے معاملے میں بھی ہماری ایک روشن نشانی موجود ہے کہ جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف ایک دلیل کے ساتھ، روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ قوم عاد پر جو عذاب نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، پھر اس کے علاوہ قوم سمود پر جو عذاب آیا، قوم نوح کا جو معاملہ ہوا، یہ تمام مضامین اختصار کے ساتھ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے، کیونکہ تفصیل ظاہر ہے کہ اس سے پہلے 19ویں پارے میں تو مستقل رکوعات کی صورت میں بیان ہو چکی، کذبت ثمود المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت قوم لوط، یہ تمام آیات پہلے گزر چکی ہیں، لیکن اس صورت میں اختصار کے ساتھ ہمیں یہ مضامین نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آج کی اس تلاوت میں سورۃ الزاریات کا جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی کئی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر فرمایا۔ آسمان اگر آج ہم پر ایک شامیانے کے انداز میں تنا ہوا ہے، یہ زمین ایک فرش کے طور پر آج ہمارے لیے بچھی ہوئی ہے، اور یہ اور دیگر گناگو نعمتیں، تو اللہ رب العالمین ان تمام نعمتوں کو مختلف انداز سے بیان فرماتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ آسمان ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ وَالْأَرْضَ فرشناہا، زمین کو ہم نے بچھایا ہے۔ فنعم الماہدون، اور ہم کتنے ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ یہ تمام مضامین، یہ نعمتیں بیان کر کے پھر اللہ رب العالمین ایک اہم بات بیان فرما رہا ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پس لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ یعنی یہ دیکھیے نا کہ کتنا پیارا انداز ہے، مولا خود اپنے بندوں سے اتنے لطف و کرم سے بات فرما رہا ہے کہ آؤ، دوڑے چلے آؤ، بھاگو، یعنی کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یہاں پر علماء نے یہ جو فَفِرُّوا، فرار کا جو لفظ ہے، بھاگنے کا جو لفظ ہے، حالانکہ چل کر آنا بھی ہو سکتا ہے،
تھوڑا تیز چل کر آنا بھی، لیکن بھاگنے کا لفظ قرآن نے فرمایا۔ علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ شیطان چونکہ مسلسل طاق میں ہے تو یہاں پر تو بھاگنا ہی بنتا ہے، یعنی اللہ کی طرف تو محض چل کر جاؤ گے، آرام آرام سے چلو گے، نہ جانے کتنی مرتبہ شیطان پکڑ لے گا، کتنی مرتبہ ارادے بدل دے گا۔ قدم قدم پر چونکہ شیطان چوکنا ہے، فرمایا بھاگتے ہوئے جاؤ، اسے موقع ہی نہ ملے وسوسہ اندازی کرنے۔ یعنی یہ بھی قرآن کا حسن ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور شیطان سے بچانے کے لیے وہ اشارے بیان فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورت کی ایک اہم ترین آیت جو کہ مشہور زمانہ ہے، آیت نمبر 56 سورۃ الذاریات، فرمایا کہ مقصد تخلیق بیان کر دی، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ یہاں پر ناظرین یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا اور یہ بتایا کہ عبادت، اطاعت، فرمانبرداری، نیکی کے کام یہ اصل مقصد ہے، باقی کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، رہن سہن یہ معاون چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت اور اطاعت پر اصل توجہ دیں، باقی چیزوں کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا ضرورت کا تعلق۔ ہمارے یہاں الٹ ہو گیا، جو چیزیں ضرورت کی تھی اس سے اصلی تعلق قائم ہو گیا، عبادت اطاعت ایک ضرورت کی چیز رہ گئی۔ اگر کسی کے ہاں جناب علی اولاد نہیں ہو رہی تو جی 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی، کسی کے ہاں جناب کوئی بے برکتی ہے اس نے قرآن شریف پڑھ لیا، اس نے نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دی کہ جی کاموں میں رکاوٹیں آ رہی تھی، کسی نے بتایا تھا نماز پڑھا کرو۔ نمازیں اطاعت اگر ہم ضرورت کی وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہماری ضرورت ہے، اس کا مطلب ہم اصل میں پیدا کیے گئے کھانے پینے کے لیے، ہم اصل میں پیدا کیے گئے ہیں عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ قرآن نے بتایا کہ الا لیعبدون، اصل میں تمہیں بنایا گیا ہے اللہ کے لیے، بندگی کے لیے، باقی سب چیزیں ضرورت ہے، انسان کی ضروریات زندگی ہے۔ اس فرق کو ناظرین آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مضامین کو سمجھنے، ان کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔